اب ویسی فرعون کا معاملہ ویسی بہت خدائی دعوے ٹھوکرا تھا، تو اللہ جو ہے اس کو کتنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرا، اتنے آسمانی جو ہے نا اس کو دکھایا، نظارے دکھایا، یعنی ایسے ایسے بیماریاں، ایسے ایسے کبھی ٹڈوں کی کثرت ہو جا رہی، کبھی جوؤں کی کثرت ہو جا رہی، کبھی مکھیوں کی کثرت ہو جا رہی، اور کبھی جو دریائے فرات جو تھا، فرادی سے نا وہ بازو کیا ہے، دریائے نیل ہے، نیل دریا جو مصر کو لگ کے، تو نیل کا پانی جو ہے خون سے آلود ہو کے لال ہو جا رہا پورا، اور پھر جب ہوتا بھی نہیں وہ نہیں کرا تو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیماریاں دے دیا اللہ، کیونکہ بچوں کو مارا تھا نا، جب ایک موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے بولے، تو اس دن جو پیدا ہوا سو بچوں، کئی بچوں کو مارا، اور مارنے کے بعد میں اب ایسا حالت ہوئی کہ حالانکہ 6 لاکھ جو ہے یہودی قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ان غلاموں میں کسی کو کچھ نہیں ہو رہا، اور جو ہو رہا تو کون ہو رہا، جو فرعون کو ماننے والے، فرعون کو ماننے والوں میں جو ہے نا ان لوگوں کے اندر یہ سب پریشانیاں آ رہے، اب آخری مجبوری ہو کہ جو ہے نا کس وجہ سے، ایک ہی بات پہ کہ جو ہے نا میرے قوم کو آزاد کر دے، میرے قوم کو یہاں سے لے جانے دے۔ اب وہ سارا دار و مدار وہ غلاموں پہ تھا کام کا، اب مصریاں تو کام کرتے نہیں تھے، کاما لیتے تھے وہ لوگ، ابھی لوگ چلے گئے تو کیسا بل بل کے انہیں روک کے رکھ رہا تھا، آخری میں مجبور ہے کہ لے کے جاؤ بولا، اب لے کے جاؤ بولا تو پھر اس کو احساس ہوا لے جانے کے، انہوں نے لے کے آدھا راستہ کہیں کی چلے گئے، پھر اس کو احساس ہوا یہ لوگ جو ہے نا ایسا چلے گئے اور ہمارے جو ہے یہ حالت، ہمارے بچے مر گئے، ہمارے لوگاں کئی بیماریوں سے جو ہے نا مر گئے، اور کیا کیا اتنے نقصانات ہوئے، ہم لوگ ایسی آزاد چھوڑ دیے کیا، ہم ان سے بدلہ نہیں لینے کا بول کے لوگ جو ہے وہ کرے، تو چلو پھر فوج لے کے نکلتا ان کے پیچھے۔ اب وہاں جانے کے بعد میں وہ دریا سامنے آتا تو دیکھے تو اللہ کیسا جانا ہوتا، اللہ راستہ دیا، وہ لوگ نکل گئے، پھر انہیں گیا تو وہاں جب ابھی غرق ہو رہا، اب ایسا پہلے ایسا ڈبکی گئی، جا کے اندر جاتے جو اس کو پورے موت کے فرشتے نظر آتے جو بولا اے اللہ میں تیرے اس کو مانتا ہوں، تیری قدرت کو مانتا ہوں، بولا وہاں پہ کب بول رہا، جب اب کچھ نہیں آگے آخری سانس ہے اس کی، ویسے ٹائم پہ مانتا ہوں بولا، تو اچھی بات بول کے اللہ کیا کرا، ٹھیک ہے تو مانتا نا، ٹھیک ہے میں تیری جان تو نہیں بچاتا، مگر تیرے جسم کو جو ہے نا دنیا کے لیے ہمیشہ جو ہے نا ایک سبق بنا کے رکھوں گا، تو وہ سبق بنا کے رکھا، ساری دنیا کو معلوم ہے، خاص طور پہ مسلمان کو معلوم ہے، مگر مسلمان یہ ہے کہ اسے سبق نہیں سیکھ رہا، ساری زندگی جوانی میں تو تن کے جو ہے نا لوگوں کو لوٹا، کمایا، کرا، دنیا کا جمع کرا، آخری مرنے والا ہے بھی تو چھوڑ رہا نہیں۔ اب وہی سیم فرعون کے ایسا آخری وقت میں جب بستر پہ پڑتا، جب ہو گیا اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، جب دیکھ رہے موت کے فرشتے کھڑے ہوئے نظر آ رہے، جب اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، میں نہیں کرتا بول کے بولے، تو ٹھیک ہے تیرا مقام، تیرا جو شمار ہے وہ فرعون کے ساتھ کرتا ہوں بول رہا، تو فرعون کے ساتھ ان کا شمار ہو رہا، بڑے بڑے دانشمند حاکم، بڑے بڑے لیڈر کیا کر رہے، اللہ ان کو قوم کی امت کی ذمہ داری دیا، تو انہوں جو ہے قوم کو اپنے پیچھے اپنے جیسا کہ ان کے بندے ہیں، انہوں خدا ہے بولے ایسا دوڑا ان کو پیچھے، ویسے ہی کر رہے، جہاں بھی ہے وہی حال چل رہا، تو کیا کریں گے جب ویسے ٹائم پہ آخری میں توبہ کرے تو اللہ، تو مطلب وہ ٹائم تک بھی ان کو با اخلاق انسان بننے کی وہ نہیں ہو رہی، توفیق نہیں ہو رہی ان کو، ہمارا میں لطف ہو کے، تو با اخلاق انسان بننا ضروری ہے، تو با اخلاق انسان کب بنتا، جب با خدا انسان اس کو ملے، با خدا انسان کی صحبت اختیار کرے، اس کی صحبت اختیار کرے تو ایسا کرے کہ اپنے آپ کو اس کو سپرد کر دے، اس کے حوالے کر دے، اس کے کہوے پہ چلے، اس کے کہوے پہ خرچ کرے، یہ نہیں کہ جو ہے نا حوالے ہونے کے بعد میں جیسا پرم بھکت بن کے شیو کو اپنے
اپنے کہے ہوئے پہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا. کون؟ راون ہے نا. تو اب کوئی جو ہے آ کے آیا, حوالے ہوا, بیعت کرا. اب بیعت ویت کرنے کے بعد میں اب ان کے کہے ہوئے پہ چلنے کے بجائے اب انہیں جو ہے نا مرشد کو بولا تم میرے کہے ہوئے پہ چلو, میں جو بولا وہ سنو. آپ کو نہیں معلوم حضرت, جیسا اتنا بولا سمجھو, آپ کو نہیں معلوم حضرت. بولے تو سمجھنا رے جاگرا رے راون اس کے اندر بولنا. آپ کو نہیں معلوم حضرت, بہت بولتے, بہت جنے بولتے آپ کو نہیں معلوم حضرت. ایسا نہیں, ارے آپ کو نہیں معلوم اصل کیا ہے مسئلہ. ہاں بات تیرے کو معلوم. ابا جان ہمارے ایسے بولتے تھے, ہم بولتے تھے ابا جان, ہمارے ابا جان آپ کو نہیں معلوم لگا استعمال کر رہے آپ. ہاں ہاں استعمال کر رہے, میرے کو نہیں معلوم. نہیں ہاں ہاں صحیح بولے جان, میرے کو نہیں معلوم استعمال کر رہے. نہیں صحیح ایسا بول کے ہنستے تھے. بولتے نہیں تھے کیسا استعمال کرتے میں, میرے کو ایسا نہیں بولے, میرا کیسا استعمال کرتے, میرے کو عقل نہیں ہے, میرے کو وہ نہیں ہے, اللہ کیسا استعمال. خالی انہوں تاج بولتے ہاں صحیح بھی ہے, میرے کو استعمال کر رہے. اچھا اچھا ہاں ہاں ایسا صحیح بھی. ہاں میرے کو نہیں معلوم. دیکھو مطلب ہم تمہارے کو معلوم, میرے کو نہیں معلوم, کیونکہ وہ ہماری عقل جب ادھر تھی, ہمارے کو نظر آ رہا تھا کچھ. تو ایک حکمت الگ ہوتی, ایک حکمت الگ ہوتی. وہ حکمت ہم کو بہت بعد میں سمجھ میں آئی, بہت بعد میں سمجھ میں آئی. تو سب کو سمجھ میں نہیں آتی. اس کے واسطے اللہ کیا فرما رہا, تم سمجھنے مت جاؤ, اس کے حوالے ہو جاؤ. تم سمجھنے مت جاؤ, اس کے حوالے ہو جاؤ. پھر وہ تم کو جو کہا وہ کرو, اس میں تمہاری بھلائی ہے. تو ویسے با اخلاق انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. صحابہ اکرام جو مالدار بھی تھے اور با اخلاق بھی تھے. تو وہ صحابہ مل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان بھی نثار کرے, اپنا مال بھی نثار کرے. اپنی جان و مال, یہ نہیں کہ جو ہے نا حضور ایسا نہیں ایسا حضرت, ایسا نہیں ایسا حضرت نہیں بولے. جب حضور کو سمجھ میں, حالانکہ سمجھ میں سب آتا تھا, پھر بھی دنیا کو دکھانے کے واسطے حضور لوگوں سے, صحابہ سے, کیا با ایسا کرے تو کیسا رہے گا, مشورہ لے لیتے تھے. ایسا نہیں ایسا کریں گے حضرت. تو کئی جگہ حضور اپنی بات کو بازو رکھ کے صحابہ کی بات کو جو ہے نا لے کے جو ہے نا کام کرے, عمل کرے. یہ نہیں کہ جو ہے نا میں نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میرے پہ وہی آتی, میں جو بلا سوچ کرنا نہیں. بہت سے جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے نا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورنر بنا کے بھیجتے ہیں ان کو, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صحابی تھے, ان کو ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجتے. تو پوچھتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اگر تمہارے کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آ گیا تو تم اس کا فیصلہ کیسا کرو گے, تم اس کا فیصلہ کیسا کرو گے. تو حضور انہوں بولتے معاذ بن جبل, یا رسول اللہ, کتاب اللہ کا کتاب جو قرآن ہے اس سے کروں گا, یا پھر سمجھ میں نہیں آتا حدیث بھی دیکھوں گا, حدیث اور قرآن سے کروں گا. تو پھر حضور بول دیتے نا, کیا حدیث اور قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز ہے کیا, چلو بہت اچھا ہے جا کے تم قرآن اور حدیث سے. تو مگر حضور پھر سوال کرتے, قرآن اور حدیث میں بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا اگر کوئی مسئلہ, تو کیسا کرتے. قرآن اور حدیث حضور خود فرما رہے, جبکہ آج اگر کوئی بول دے کہ نہ قرآن اور حدیث سے ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, بھائی ہم ایسا کر رہے بولے, تو انہیں لڑنے پہ ٹھہرتا. مگر حضور خود فرما رہے, قرآن اور حدیث میں بھی تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو پھر تم کیسا کرو گے. تو جب آپ صحابی بولتے کہ میں اپنی عقل کا استعمال کروں گا, اور اپنے عقل سے, اپنے تفکرات سے جو ہے نا اس کو فیصلہ دوں گا, بولے تو جب حضور فرماتے میرا رسول کامیاب ہے. کیا فرما رہے, میرا رسول بر, آپ اللہ کے رسول ہیں, مگر جس کو آپ منتخب کر کے بھیج رہے, یا جو آپ کی امت ہے, جو آپ کے کام کو, آپ کے پیغام کو لے کے دنیا میں جا رہا, وہ آپ کا رسول ہے. یہ اللہ کے رسول, یہ رسول اللہ کے رسول. کیا بات ہے, رسول اللہ کے رسول بنو.
جب تم رسول اللہ کے رسول بنیں گے تو اللہ اس کا رسول دونوں تمہارے ساتھ رہیں گے. پھر تمہاری ناکامی کہاں سے ہوتی؟ کامیابی کامیابی ہے. تو یہ جب حضور سنے کہ جو ہے نا میں ایسا کروں تو میرا رسول کامیاب ہے فرمایا. ہاں تو کیونکہ وہاں آپ کیا فرمائے، میں اپنے عقل سے اپنے اخلاق سے جو ہے نا ان کا فیصلہ کروں گا، یہ نہیں خالی قرآن حدیث سے بلکہ نہیں. تو قرآن حدیث بھی اسی کو سمجھ میں آتی جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے پاس اخلاق ہو اسی کو قرآن حدیث بھی سمجھ میں آتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اس میں مال اور اخلاق جو دو چیزیں ہیں، اس میں جو ہے بہت سے ایسی باتیں ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جو ہے نا مال وغیرہ لگاتے. ابھی آپ درس میں بھی ابھی آپ خطبے میں بھی سنیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کہ جو ہے نا آپ کے گھر کے دروازے میں سے اونٹ جاتا تھا. بولے تو اب اونٹ جاتا تھا بولے تو اب آپ اتنا بڑا گھر اتنا بڑا دروازہ کوئی کس کا رہتا؟ ایک مالدار آدمی کا ہی رہتا. ایک مالدار آدمی کا ہی رہتا نا، اتنا بڑا گھر اتنا بڑا دروازہ. ابتدا اسلام کی ہے، شروعات ہے، شروعات سے ساتھ دینے والے ایک مالدار آدمی ہی ساتھ ہے. اب اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے جو غلامہ ہے وہ زیادہ کثرت تعداد ان کی ہے جو ایمان لائے، جو غلامی میں تھے. جیسا حضرت عمار ان کے والدین غلامی میں تھے، حضرت بلال غلامی میں تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود غریب تھے، یعنی غلامی میں نے غریب تھے انہوں بالکل، یعنی چروا تھے، بکریاں چرانے والے تھے آپ. ایسا تقریباً بہت سارے صحابہ جو ہے نا یعنی کمزور غلامی میں تھے، مگر بڑے بڑے قبیلے کے لوگ بھی جس کے مالدار لوگ بھی تھے وہ بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع سے ابتدا سے ساتھ تھے. مگر ان پر ظلم اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہ خاندان اور قبیلے والے تھے. اگر ان پہ ہاتھ ڈالتے تو ان کا قبیلہ ان کا خاندان پورا کھڑتا تھا. ابتدا جس دن حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کرے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے آپ، میں تو اسلام قبول کرا، اب میرا کام کیا ہے؟ پوچھے نا، اسلام قبول کرتے پوچھے کام کیا ہے. اب میں قبول کر لیا، میں مطلب میں میری آخرت سوال لیا یا میں اللہ کو پا لیا، میں اللہ کے رسول کو پا لیا، اب میرے لیے کافی ہے بلکہ نہیں بیٹھے. اب میرا کام کیا ہے پوچھے آپ. تو حضور کام دیے. کیا کام دیے؟ جو آپ سمجھ کے قبول کرے وہ دوسروں کو بھی سمجھاؤ. تو آپ کیا سمجھ کے قبول کرے ہوں گے؟ وہ حضور پوچھے کہ آپ کیا سمجھ کے قبول کرے. حضور پوچھے نہیں نا کہ آپ کیا سمجھ کے قبول کرے. حضور اتنا ہی بولے جو آپ سمجھ کے کرے اسلام قبول کرے، وہ دوسروں کو بھی سمجھاؤ. تو اسی دن آپ جو ہے نا 6 جنوں کو لے کے آ گئے ہوئے شام تک. کوئی معمولی نہیں، کوئی غلام نہیں تھے، اچھے اعلیٰ خاندان کے قبیلے کے، اچھے قبیلے کے خاندان کے لوگ تھے، جس میں سب سے بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. یہ عشر مبشرہ میں سے ہے. یہ سب جس کو 6 جنوں کو لے کے آئے عشر مبشرہ میں سے ہے. اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان کو بھی جو حضور کے رشتے میں بھائی ہیں چونا، ان کو بھی جو ہے نا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اسی دن لے کے. تو یہ لکھپتی کروڑپتی مالدار لوگ تھے، یہ اس زمانے کے مالدار لوگ تھے، بااخلاق لوگ تھے. بس سیدھا سامنے جو حقیقت کو رکھے، حق تسلیم کرے، اسلام کا ساتھ دیے. تو ابتدا سے بولتے ہیں، یعنی ابتدا سے کیا بولتے ہیں، غربا سے، غریبوں سے شروع ہوا. تو غریب بولتے ہیں لوگ کیا سمجھے؟ مال نہیں ہے سو لوگوں کو سمجھے. مال نہیں ہے سو لوگوں کو نہیں، پیسہ نہیں ہے سو لوگوں کو نہیں، جس کے کمزور حالت ہے ویسے لوگوں کو نہیں. دنیا ان کو ویسا سمجھ رہی تھی، دنیا ان کو ویسا سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ان پڑھ، بدو، جاہل، یہ عرب لوگ اونٹوں میں بکریوں میں جو ہے نا زندگیاں گزارنے والے، نہ ان کو محلہ معلوم، نہ ان کو کچھ معلوم. مگر تجارت کرنے میں سب سے اول نمبر تاجر، ان کے جیسا تاجر کوئی نہیں. حکومت نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے.
हुकूमतां से उनका ताल्लुक़ नहीं था, तो इसके वास्ते जब बड़े बड़े मुल्का भी फतह करे तो जाके हुकूमत आकर तख़त पे नहीं बैठे, हमको हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, बोले हमको आता भी नहीं हुकूमत करना, वो तुम ही करो, मगर हमारे भाई बन के करो, इस्लाम कबूल करो, हमारे भाई बन के करो। तो ये जो है सहाबा कराम के अखलाक थे, ये जो है ना उनके मालदारी को थे। कैसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे निकाह करे थे वो तो सबसे बड़ी दौलतमंद औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसको हिंदू फ़िलासफ़ी में लक्ष्मी कहा गया, लक्ष्मीपति कहा गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति। कौन है लक्ष्मीपति? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास से माल ले जाके तिजारत करते थे। ऐसा कई अरब लोग, बड़े बड़े ताजिर लोग हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से माल ले आके तिजारत करते थे। तो ऐसे जो है मालदार आपके बीवी है, आपके अज़वाज, आपके यानी ज़ौजियत में है। तो ये जो है माल को पकड़ लेके नहीं बैठे न, जब हक़ समझ में आ गया तो अक़ल का इस्तेमाल करे और उस हक़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उस माल का इस्तेमाल करे। माल को पकड़ लेके नहीं बैठे, माल का इस्तेमाल करे, पूरा माल राह हक़ में लुटा डाले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये है अखलाक और माल, अखलाक और माल, ये दो चीज़ें जो है ना, इन्हें अखलाक बोले तो नेक लोग, अच्छे लोग, और माल। नेक लोग वो जिसको माल से मोहब्बत ना हो, माल से मोहब्बत करते नहीं बैठे, और अखलाक वाला माल से मोहब्बत नहीं करता। अखलाक वाला माल पकड़ लेके नहीं बैठता, अखलाक वाला जिसके अंदर अखलाक है उन्हें माल को नहीं बोलता है मेरी अक्ल सबसे बड़ी मेरा माल है, बोलता मेरी दौलत है, बोलता इंसान की अक्ल उसकी सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह मुझे अक्ल सलीम देकर जो है दुनिया में भेजा, तो ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है, ये माल तो मैं यूँ कमाता हूँ, यूँ वो करता हूँ। एक फिल्म में एक बात सुना था मैं, यानी एक एक्टर, अब नाम की को बोलूँ उसका मैं, बहरहाल ये दर्स हो रहा, तो बहरहाल बात कहीं से भी अच्छी मिली तो लेना चाहिए। हमारा ये है, हज़रत क़िबला क्या फरमाए, हज़रत क़िबला फरमाए सो बात है, अगर कोई दीवार पे कोई चीज़ अच्छी लिखी हुई है बा और उस पर गोबर के उपलियाँ भी लगे हुए, गोबर के उपलियाँ लगे हुए हैं और उस पर दीवार पे कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई है, तो वो दीवार को मत देखो बा, वो बात को ले लो, बोले वो बात को ले लो, बात अच्छी बात है, तो दीवार को मत देखो। तो फिल्में तो समाज का आईना है, वो आईना बताता, तो उसमें क्या बात बेहतरीन थी मालूम, तुम दौलत के पीछे भाग रहे, दौलत कमा रहे, तो किसके वास्ते कमा रहे, किसको भी पूछो ने एक ही बात बोलता, भाई औलाद के वास्ते कर रहा हूँ, कभी नहीं बोलता अपने वास्ते कर रहा हूँ, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अच्छा फ्यूचर बच्चों के करने के लिए। तो उन्हें क्या बोलता, अच्छा तुम इतनी मेहनत करके दौलत कमा रहे, तुम्हारी अखलाक, तुम्हारी औलाद अगर बेवकूफ़ रही तो, तुम्हारी औलाद अगर बेवकूफ़ रही तो तुम इतनी मेहनत से दौलत कमाएंगे, उन्हें अपनी बेवकूफ़ी से गवा देता हो। फिर तुम कहीं को मेहनत कर रहे चुपी, तुम कहीं को मेहनत करके जमा कर रहे, इतनी मेहनत से तुम जमा करेंगे, पूरी ज़िंदगी लगाए, ना रात देखे, ना दिन देखे, ना जवानी देखे, ना धूप छाँव देखे, ना कभी जो है ना बीवी की मोहब्बत देखे, ना कुछ, खाली दिन भर फिरते रहे, किसके पीछे, दौलत के पीछे, कारोबार के पीछे, काम के पीछे, जमा कर लिए, बहुत बड़ा ढेर जमा कर लिए। अब उसके बाद में वो औलाद जो नाअखलाक औलाद थी, उसको एहसास ही नहीं है कि बाबा कैसा कमा है। अब उन्हें जाने के बाद में इन्हें क्या करता, संभालते बैठ सकता, इन्हें बेवकूफ़ है, इसका फ़ायदा दूसरे उठाते, वो चले जाती, तो फिर कमाने की क्या ज़रूरत, पूछे जब औलाद तुम्हारी बेवकूफ़ है तो तुम्हारे कमाने की क्या ज़रूरत। तो फिर औलाद तुम्हारी अक्लमंद है, तुम्हारी औलाद अक्लमंद है तो तुम्हारे कमाने की क्या ज़रूरत, क्योंकि जब औलाद अक्लमंद है तो उन्हें अपनी मेहनत से कमा लेती, फिर तुमको कमाने की क्या ज़रूरत। तो लिहाजा किधर से भी दौलत के पीछे मत भागो, तुम उतना ही कमाओ जितनी कि तुम्हारी ज़िंदगी उससे गुजर सके।
तुम इतना ही वो हासिल करो जितना कि तुम्हारा जो है ना बुढ़ापा उससे सवर सके। तुम ये नहीं कि जो है ना रख के ढेर हो, तो है ना वो क्या बोलते शायर भी अशार बोलते ना, क्या है, सामा है 100 बरस का मगर पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का तैयार कर लेके है मगर तुम्हारे पल में तुम्हारे क्या होता नहीं मालूम। दुनिया का उसके बाद में धन बल के मर जाता, बाद में औलाद के पास में उसका हिसाब नहीं, बाबा कहाँ क्या छोड़े, क्या खरीद के छोड़े, क्या किधर इन्वेस्ट करे, क्या करे, कुछ भी नहीं, उन्हें छुपा बताता भी नहीं। और सोचता ये नादान बेवकूफ़ पोटे मेरे पूरे वो करते थे, बल्कि देता भी नहीं, बताता भी नहीं किसको भी। क्या करता, कमाता, पीछे भागता भागता, ना कुछ उससे नेकी कमाता, ना कुछ इसमें अच्छे काम में लगाता, कुछ नहीं करता, बस अचानक फट बोल के चले जाता। स्विच खटका बंद करे वैसा लाइट बंद हो जाती नहीं, वैसा ठक बोल के चले जाता, ख़त्म। किसी को बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसके वास्ते जो आपके साथ रहेंगे उनके अंदर दौलत नहीं रहेगी, वो दौलतमंद रहेंगे मगर उनके अंदर की जो है ना मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत उनके अंदर नहीं रहेगी। वो सिर्फ दौलत भी इसीलिए कमाएंगे कि इसको दीन के लिए कैसा इस्तेमाल करें। तो यहाँ हज़रत क़िबला आलम अपने मुबाइनों को दुनिया करो बा ये बोले, मगर दीन की खिदमत के वास्ते दुनिया करो, ये सोच के कि तुम जो है ना दौलत जमा कर लेके आराश व आराम से जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार, नहीं बात, दुनिया करो, दीन की खिदमत के वास्ते करो। जब तुम दीन की खिदमत के वास्ते करेंगे तो अल्लाह तुमको 2 चीज़ें देगा। वो 2 चीज़ें क्या होगी, दौलत भी देगा और उसके साथ साथ तुम्हें इत्मीनान और सुकून भी देगा। अगर तुम नहीं सिर्फ अल्लाह के वास्ते नहीं अपनी ज़ात के वास्ते कर रहे हैं तो तुमको दौलत तो मिलेगी मगर इत्मीनान सुकून तुमको हासिल है, तुम्हारी आखिरत नहीं सवरेगी। इसके वास्ते हज़रत क़िबला आलम यहाँ मुबल्लिगीन जो जान से आपके मुबल्लिगीन मुतवक्किल होके जो लिबास पहन के आपका साथ दिए, तबलीग करे, हिजरत करे। निशातुल अखरा में जब उनके मुबल्लिगीन के नामा लिख रहे तो मुबल्लिगीन के नहीं लिखे, मुबाइन के नामा लिखे पहले। जो अपनी दौलत जो है ना हज़रत क़िबला आलम के काम के वास्ते लगाए, उनके नाम आए पहले, अल्लाह बख्श साहब के नाम, फिर हमारे क्या नाम उनका, पटेल साहब, शब्बीर हुसैन पटेल साहब का नाम है, और भी जो है दूसरे और 2-3 जने हैं उनके फ़ोटोओं के साथ। और लोग कुर्सी पे जो है ना अच्छा वैसा रईस लोग बैठते ना वैसी फ़ोटो है उनकी। बड़े ज़माने में जब रईस लोग फ़ोटो लेते थे वैसे फ़ोटो हैं उनके। तो उनको हज़रत क़िबला आलम उनके फ़ोटो देख के क्या लिख रहे, यानी ये मुबल्लिग बेहतर। एक फ़ोटो है यहाँ क्या नाम, अल्लाह बख्श का है, कर्नाटक के है मुबल्लिग बेहतर, है कर्नाटक के है मुबल्लिग बेहतर बोल के। तो मुबल्लिग, मुबाइन भी मुबल्लिग है और लिबास पहनने वाले भी मुबल्लिग है। वो मुतवक्किल है, ये दुनिया कर रहे। तो दुनिया कर रहे मगर इनका मकसद दीन। कभी किसी वक्त भी जो है ना ऐसा फरमाया हज़रत क़िबला आलम, मेरे साथी ऐसे है बा, सुबह पूछे तो दे देते, फिर शाम में पूछे तो सुबह दिया ना हज़रत नहीं बोलते, सुबह पूछो भी दे देते, फिर शाम में पूछे तो भी दे देते। सुबह दिया ना हज़रत नहीं बोलते, शाम में पूछे तो बस, क्योंकि उन दौलत को अपनी समझे ही नहीं। अल्लाह हमको जो है ना दिया तो ये कहीं के वास्ते दिया, किस वजह से दिया, ये किसकी है। जब हम जान माल से बिक गए, हवाले हो गए, तो ना जान हमारी है ना माल हमारा है। इसकी वजह से फरमाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। तेरा तुझको देने में क्या जाता सो मेरा है, हैं? तेरा तुझको देने में क्या जाता मेरा, मेरा क्या जा रहा है। तेरे एहसान, तेरे करम के वजह से मैं चल रहा हूँ, जिंदा हूँ। तो वो करम तेरा ही है जो मेरे पास है। तो तेरा करम तू लेने से मेरा क्या होने वाला है। तो ये जो है, ये इसके वास्ते माल का, जान का जो मामला है, ये माल का और अखलाक का जो मामला है, ये हज़रत क़िबला आलम इस वास्ते इस
بات کو کوٹ کرے، کیونکہ آپ کے پاس جو جمع ہونے والے وہ اخلاق والے اور مالدار لوگ بھی رہے، مال والے رہے، اخلاق والے، اور مال جو مبلغین بنے وہ بھی جو ہے نا اچھے گھرانے کے پیسے والے لوگ، وہ بھی جو ہے اپنی یعنی مال لگا کے یا مال چھوڑ دے کے جان لگانے والے بنے، یعنی متوکل بنے، لباس پہن کے مبلغ بنے، اپنی زندگی وقف کرے دین کے واسطے، مال وقف کرے اور جان وقف کرے۔ تو مال اور جان یہ دونوں جو ہے دین کو پھیلانے کے واسطے ضرورت ہے، اور یہ دونوں جو ہے ایک ہی جنت کے حقدار ہے، ایک ہی جنت میں رہنے والے ہیں، مہاجر اور انصار، مباین اور مبلغ۔ تو یہ جو ہے اخلاق اور مال کا جو تھوڑا بہت ہم بول سکتے تھے آپ کے سامنے رکھے۔